نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ جسم پر محنت مادیت کی محنت ہے اور روح پر محنت روحانیت کی محنت ہے۔ مادی اور سائنسی ترقی کا زمانہ ہے، جدید ٹیکنالوجی نے زندگی گزارنے کے طریقے کو بہت تبدیل بھی کر دیا، بہت آسان بھی کر دیا اور بظاہر بہت خوبصورت اور پرکشش بھی بنا دیا، لیکن ایک حقیقت اٹل ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اصل سکون اور خوشی اس روح کا سکون ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ آج دنیا میں ظاہری تعمیر پر محنت ہے، یہ ظاہری تعمیر چاہے پرکشش عمارتوں کی شکل میں ہو، خوبصورت سڑکوں کی شکل میں ہو، ترقی یافتہ ممالک کی شکل میں ہو، یہ ظاہری تعمیر ہے۔ اور چاہے یہ ظاہری تعمیر خود انسان اپنے اوپر، اپنے جسم پر، اپنے لباس پر، اپنے رنگ روپ پر اور ہر چیز پر کرے، لیکن ایک تعمیر دوسری ہے جس کو تعمیر باطن کہتے ہیں۔ باطن کی تعمیر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایمانی صفات سے اور اچھے اخلاق سے آراستہ کر لے۔ ایمانی صفات اور پاکیزہ اخلاق، جنہیں اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے، یہ باطنی تعمیر ہے اور یہ اصل روحانیت کی محنت ہے۔ آج دنیا میں اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کے لیے انسان کے پاس نئے طریقے ہیں اور باقاعدہ یہ ایک پورا فن ہے کہ آپ نے کس موقع پر کیسا لباس پہننا ہے، کس موقع پر کیسا حلیہ اور رنگ روپ اختیار کرنا ہے، پھر گھروں کو ڈیزائن کرنے، گھروں کو سنوارنے، گھروں کو بنگلوں اور محلات میں تبدیل کرنے کا مستقل فن ہے۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ انسان کے لیے قابل توجہ ہے وہ باطن کی تعمیر ہے، اور اس باطن کی تعمیر کی محنت کو تزکیہ تصوف کہتے ہیں، اس کو احسان کہتے ہیں، اس کو سلوک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات میں صاف اور واضح اعلان فرمایا ہے کہ کامیابی کا مدار اس تزکیے کی محنت پر ہے۔ قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا یعنی جو سنور گیا، تزکا کے معنی جو سنور گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح سے ہمکنار ہو گیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے اوپر محنت کر لی، اپنے نفس پر، اپنی روح پر اسے سنوار لیا، آراستہ کر لیا، ایمانی صفات، اچھے اخلاق، پاکیزہ عادات سے وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، جس نے یہ محنت نہیں کی وہ نامراد اور ناکام ہو گیا۔ تو ایک انسان کو اعلیٰ ڈگری مل جائے، اچھی ملازمت مل جائے، اعلیٰ تعلیم حاصل ہو جائے، اسے کوئی اونچا عہدہ مل جائے، یہ وقتی کامیابی ہو سکتی ہے، ہمیشہ کی کامیابی نہیں ہے۔ اور زندگی کی کامیابی جس میں انسان نے ہمیشہ وقت گزارنا ہے اور جس میں انسان نے ہمیشہ رہنا۔ تصوف اور تزکیے کی محنت جس کی بنیاد پر ہم یہاں مہینے میں ایک مرتبہ جمع ہوتے ہیں، اس کا مقصد اسی سبق کو تازہ کرنا ہے۔ ہماری یہ جو ہر ماہ کی نشست ہوتی ہے، ہفتے کی رات، مہینے میں ایک مرتبہ، اس کا مقصد کوئی اور بات نہیں ہے، نہ کوئی بہت فکری بات ہے، نہ کوئی فلسفے کی بات ہے، نہیں، ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح ہمارے اندر، ہمارے اپنے اندر یہ فکر اجاگر ہو جائے کہ کسی طرح ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں اور اپنی اصلاح کی محنت پر توجہ کریں اور اس راستے پر قدم اٹھائیں۔ اصلاح معاشرہ کے جتنے رخ ہیں ان میں سب سے مؤثر رخ اور سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے۔ آج ہر آدمی پریشان ہے
کہ معاشرہ کمزور ہو چکا ہے، اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، معاشرے کے اندر سے انسانی اقدار رخصت ہو چکی ہیں، معاشرہ انسانیت سے عاری ہو چکا ہے، معاشرے کے اندر سے تہذیب اور ہر چیز نکل چکی ہے، لیکن اس کا صحیح حل پیش کرنے سے ہر کوئی عاجز۔ بڑے بڑے دانشور جمع ہوتے ہیں، مفکرین جمع ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث میں ہمیں جو اس کا اصل حل بتایا گیا وہ یہ کہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے۔ اگر افراد سنور جائیں معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ افراد سے خاندان بنتے ہیں، محلے بنتے ہیں، اسی سے برادریاں، قومیں اور معاشرے وجود میں آتے ہیں۔ اگر ہر فرد اپنی ذات میں ٹھیک ہو جائے اس طرح کہ وہ ایمانی صفات اور اخلاق حسنہ اور انسانی اقدار سے آراستہ ہو جائے تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو کسی تحریک کی، کسی بجٹ کی اور کسی قرارداد کو پاس کرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے لیے ہنگامی کانفرنسیں کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے ایمرجنسی کے بنیاد پر کوئی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے بڑی بڑی میٹنگیں اور کانفرنسیں اور مشورے کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت کا یہی طریقہ تھا۔ آپ اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے وقت میں تشریف لائے جب ماحول ایسا تھا کہ وہ جاہلیت کا دور اور جاہلیت کا زمانہ کہلاتا، ہر بری عادت، ہر غلط کام، ہر ناپسندیدہ چیز ان کی گھٹی میں پڑ چکی تھی، اس ماحول کا حصہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محنت فرمائی؟ قلوب پر، انسانی دلوں پر تزکیے کی محنت فرمائی۔ اور دل پر جب تزکیے کی محنت ہوتی ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر سے مادیت کی محبت نکلتی ہے اور برے اخلاق اور گندی عادتیں نکل جائیں، یہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ آج معاشرہ مادیت کی گندگی میں مبتلا ہے۔ یہ مادیت بظاہر بڑی پرکشش ہے، لیکن اسی مادیت کی محبت کی وجہ سے چوری ہو رہی ہے۔ مادیت میں مال کی محبت داخل ہے، بڑائی کی، منصب کی، کرسی کی محبت داخل ہے، عورت کی محبت داخل ہے، عیش و عشرت والی زندگی کی محبت داخل ہے، خواہش پرستی والی زندگی داخل ہے۔ اس مادیت کی وجہ سے انسان دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، دوسری کی زمین چھین رہا ہے، اس کو غصب کر کے اس پر ناجائز قبضے کر کے اس پر بلڈنگیں بنا رہا ہے۔ اسی مادیت کی وجہ سے انسان وہ سارے کام کر رہا ہے جو ایک انسان نہیں کر سکتا، انسان درندہ بن گیا۔ تو تزکیے کی محنت یہ ہے کہ ہمارے اندر جو روحانیت کی ضرورت ہر آدمی کو ہے اس کی فکر آ جائے، اور جب انسان روحانیت کی محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے اس دنیا کی زندگی میں ایسا سکون اور ایسی خوشی دیتے ہیں جو ہفت اقلیم کی بادشاہت میں بھی نہیں۔ آپ سمجھے، ساتوں بر اعظم اس کی بادشاہت میں وہ مزہ، وہ خوشی اور وہ نشہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس تصوف، تزکیہ اور روحانیت کی محنت میں رکھا ہے۔ کیوں؟ ہر چیز کا جو فائدہ ہے وہ اس کے نتیجے سے پتہ چلتا ہے۔ جب یہ محنت ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں انسان کو کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نسبت اور اللہ کا تعلق ملتا ہے۔ اللہ کا تعلق ہر مومن کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، ہر مومن کے اللہ ولی ہیں، لیکن ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ اس محنت سے انسان کو وہ تعلق حاصل ہوتا ہے جس کو نسبت کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس تعلق کی نشانی کیا ہے؟ دو چیزیں۔ جب آدمی محنت کرتا ہے تو یہ کیسے پتہ چلے گا اللہ کا تعلق حاصل ہو رہا ہے یا نہیں حاصل ہو رہا؟ کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن جس طرح ہر فن کے ماہرین اس فن کے متعلق جو بات کرتے ہیں وہ بات لی جاتی ہے، تو روحانی اسپیشلسٹ، تصوف کے ماہرین، روحانیت کے دنیا کی بادشاہ وہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں جس انسان میں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ کا تعلق حاصل ہو رہا ہے، اور یہ چیزیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا اللہ کا تعلق مستحکم ہو جائے گا اور مضبوط ہو جائے گا۔ پہلی چیز کثرت ذکر،
اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت بندے کو حاصل ہو جائے۔ تصوف کی کوئی بھی محنت ہو، یاد رکھیں اللہ کا ذکر اس راستے کی سب سے بنیادی سیڑھی ہے۔ ایک آدمی چاہے مجھے اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے، مجھے روحانیت کا سکون حاصل ہو جائے اور میں اللہ والوں کے راستے پر چل پڑوں، اب وہ اس کے لیے اللہ والوں کے واقعات بھی پڑھتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، لیکن اللہ کا تعلق حاصل ہونے کے لیے ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ جو چیز ضروری ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اگر اللہ کے ذکر پر محنت نہیں کی، آپ جتنی آہیں بھرے، آپ جتنا مجلسوں میں آتے جاتے رہیں، فائدہ ہوگا، دین کی بات سنیں گے، لیکن تصوف کی عملی محنت شروع نہیں ہو سکے گی۔ اسی لیے اللہ والوں نے زندگیاں لگا دی صرف اس محنت پر کہ ہمیں کثرت ذکر اور دوام ذکر حاصل ہو جائے۔ اور اس کثرت ذکر کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے تعلق کی نشانی یہ کہ انسان کو کثرت سے اللہ کا ذکر حاصل ہو جائے، اور یہ انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اس کو اللہ نے کثرت ذکر کی توفیق دے دی۔ اس کی کیا نشانی ہے؟ اس کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح رہتی ہے، یہ کوئی ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ یہ 24 گھنٹے مسجد میں رہتا ہے، یہ ضروری ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں۔ یہ ہر وقت نماز میں رہتا ہے، یہ ضروری ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں۔ اس کی لیے بنیادی نشانی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان حاصل ہو۔ جب آدمی زبان سے ذکر کی محنت کرتا ہے، کثرت ذکر میں اللہ کا ذکر کرنا داخل ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ، درود شریف پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تسبیحات پڑھنا دھیان کے ساتھ، صبح اور شام کی دعائیں پڑھنا، ہر موقع کا ورد اور وظیفہ اس کی مسنون دعا پڑھنا، مجلس سے اٹھتے بیٹھتے وقت، بیت الخلاء میں جاتے آتے وقت، سوتے وقت اور سونے سے اٹھتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے نکلتے وقت، کھانے کے لیے دسترخوان بیٹھ کر کھانا شروع کرتے اور کھانے سے فارغ ہوتے وقت کی سب دعائیں اس میں داخل ہیں، اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت بھی داخل ہے جو افضل ترین اذکار میں سے اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر مراقبہ بھی داخل ہے۔ لیکن ان سب کے نتیجے میں کیا چیز ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مسلسل دھیان، ایسا دھیان دل اور دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ پھر آدمی کوئی بھی دنیا کا کام کرے لیکن اس کی توجہ اللہ سے نہیں ہٹتی، اللہ سے اس کی توجہ نہیں ہٹے گی۔ جیسے ایک ماں کا بچہ رو رہا ہو تو وہ جو کام کرے گی اس کو ہر وقت اپنے بچے کی فکر لگی رہے گی، بالکل اسی طرح جس آدمی کو اللہ کے ساتھ نسبت اور اللہ کا تعلق حاصل ہو جاتا ہے، اس کا دل کبھی بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ نتیجہ جو اللہ تعالیٰ کثرت ذکر پر عطا کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی بات کہ انسان کا ہر وقت دھیان اللہ کی طرف ہو، ہر وقت اللہ کی طرف توجہ، یہ ایسے مفت میں تو حاصل نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کان یذکر اللہ علی کل احیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر یہی کہ آپ کا زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کے دھیان سے خالی نہیں ہوتا۔ زبان سے ذکر کرنے کا مقصد کسی چیز کی مشق ہوتا ہے، لیکن جب آدمی محنت کر لیتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا ایک ایسا خاص تعلق بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کا دھیان کسی لمحے ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر آدمی کو ہفت اقلیم کی دولت بھی خرچ کرنا پڑے تو سستا۔ جب ہر وقت اللہ کا دھیان ہے تو مقصود تو اللہ ہی ہے، تو ساری زندگی اللہ کا ذکر بن گئی، ساری زندگی۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ موت کے وقت اللہ کا دھیان قائم رہتا ہے۔ اسی لیے مشائخ کے، اللہ والوں کے مختلف اعمال کرائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عمل کرایا جاتا ہے پاس انفاس، کہ محنت ایسی ہر کوئی نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہیے ہر ایک کو پوچھے بغیر، کیونکہ اس کے جس طرح ہر غذا دوا کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں، ہر عمل خود سے نہیں کر سکتے۔ اتنی محنت کہ جب ہم سانس لیتے ہیں، ہر سانس کے دو حصے ہیں، ایک سانس کھینچتا ہے اندر کی طرف اور دوسرا باہر کی طرف،
تو جب سانس باہر جائے تو اللہ، اور جب اندر جائے تو اللہ، جب اندر کھینچے تو اللہ اور باہر جائے تو۔ اس طرح دن میں 1.25 لاکھ یا کئی لاکھ مرتبہ اللہ کا ذکر۔ اور اس 5 انفاس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ موت کے وقت میں جب آدمی ہر کام سے معطل ہو گیا، چونکہ یہ مشق ہے تو اللہ کا ذکر جاری۔ سید الطائفہ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، گزشتہ دنوں میں پڑھ بھی رہا تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کل عمر کتنی تھی؟ 49 سال۔ 48 سال سے 49 سال کل عمر مبارک اتنی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی میں برکت ڈالتے ہیں تو تھوڑی عمر میں اس سے زیادہ کام لے لیتے۔ ہم لوگ زیادہ عمروں میں بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو اللہ والا تھوڑی عمر میں فرماتا۔ تو لکھا ہے کہ حضرت کے احوال میں، حالات میں کہ کثرت ذکر کی عادت تھی اور 5 انفاس بھی کیا کرتے۔ جب نزع کا وقت ہوا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت کا 5 انفاس شروع ہو گیا، اور کہا اس طرح 5 انفاس ہوا کہ چارپائی ہلتی تھی، اور کہا میں گھر کے باہر تھا، گھر کے باہر تک اس کی آواز اور اس کے اثرات محسوس ہوتے۔ حضرت کا حالت نظر میں، وہ تو جان کنی کا وقت ہے، انسان کو اپنا کچھ پتہ نہیں ہوتا اس وقت میں، لیکن اس وقت میں بھی ذکر جاری تھا، گھر کے باہر تک وہ محسوس ہوتا تھا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے ذکر پر محنت کا کہ انسان کی موت پھر بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ لوگ اس کے جانے پر روتے ہیں لیکن وہ خوش ہوتا ہے۔ جس طرح بچہ آتا ہے روتا ہے، بچہ آتا ہے روتا ہے، لوگ خوشی مناتے ہیں۔ بچے کا رونا خوشی کی علامت ہے۔ آنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ بھی اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، جب آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ ہنستے تھے۔ بچہ رو رہا ہے، سب خوش ہو رہے ہیں کہ بچہ رویا تو صحیح، پیدا ہو گیا، نہ روئے تو ڈاکٹر کہتے ہیں خطرے کی بات ہے۔ جب آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ ہنستے تھے، اب ایسی کر کے جا بندہ کہ تو روتا وہ ہنستے ہوں۔ اب ایسی زندگی گزارو کہ تو ہنستا وہ روتے ہوں، سب لوگ رو رہے ہوں تمہارے فراق میں اور تم ہنس رہے ہو۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کامبلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں، اور قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کی زبانی حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، اچانک ہوا، کچھ بیماری ہوئی، اور کل 46 سے 48 سال عمر تھی حضرت، 48 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ تو حضرت کی ایک عزیزہ تھیں جن کو حضرت کے وصال کا بڑا غم، بہت روتی، تو کہتے ہیں رو رہی تھی، ایک دن خواب میں آنکھ لگ گئی، حضرت جی خواب میں آئے، کہا روتی کیوں ہے پگلی؟ آپ کے غم میں؟ کہا مجھے تو کوئی غم نہیں۔ کیسے انتقال ہوا؟ کہ اچانک میرے سامنے ایک بہت بڑا انتہائی خوشبودار پھول آ گیا، اور میں اس پھول کے یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے خود نقل فرمایا، ان کی آواز میں یہ بات، میں اس خوشبودار پھول کے سونگنے میں ایسا مست ہوا کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا، روح اسی میں نکل۔ قرآن کیا تھا؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ۔ فرشتے سلام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ تو آگے کی زندگی پھر بہت مزے کی ہے اگر اس چند روزہ زندگی، قرآن کہتا ہے یہ چند دن کی زندگی نہیں ہے، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشیۃ او ضحیٰ، یہ لگے گا قیامت میں پتہ چل جائے گا۔ جیسے ہم ایک چھوٹی سی گیدرنگ کرتے ہیں، ابھی ہم نے بیٹھک کی 1-2 گھنٹے کی، تو صبح یا شام کا جو تھوڑا سا وقت ہے بس لگے گا دنیا میں اتنی تھوڑی سی چھوٹی سی گیدرنگ اور محفل سجا کر اتنا سا وقت، تو 4 گھنٹے کی محفل تھی وہ سج گئی، ختم۔ اب اس محفل کے بنیاد پر جو فیصلہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اس تھوڑی زندگی کو اللہ کی یاد کے ساتھ گزارے۔ تو اسی لیے اللہ والوں کی اس بات کی مشق ہوتی ہے، اور اللہ والے یہ فرماتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ زندگی کا لمحہ اصل وہی ہے جو یاد میں گزرے، اور جو لمحہ غفلت میں گزر جائے وہ موت ہے۔ ہماری زندگی تو موت ہو گئی ہے، جو لمحہ اللہ سے غفلت میں گزر گیا۔ زندگی کا اکثر لمحہ تو کھانے پینے میں، سونے میں، موجے اڑانے میں، دوستی یاری میں، گھر کے چکر میں، باہر کے چکروں میں گزر رہا ہے، مال جمع کرنے کمانے کے چکر میں گزر رہا ہے۔ توجہ اور دھیان کی ضرورت ہے کہ اس زندگی کو ہم نے کیسے استعمال کیا۔ تو پہلا اس کا فائدہ، یہ پہلا اس کا اثر کیا ہے
کہ دوام ذکر، اللہ کے ذکر کی کثرت ہو اور اس کثرت کے نتیجے میں اللہ کا ایسا دھیان حاصل ہو جائے جو اس کو اللہ سے غافل نہ ہونے۔ پھر جب یہ دھیان حاصل ہوتا ہے تو یہ دھیان انسان کے ساتھ بازاروں میں بھی ہوتا ہے، یہ محفلوں میں بھی ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے، بڑے خلفاء میں کیا تھے؟ ایک کلکٹر تھے، ڈپٹی کلکٹر، ایک سرکاری محکمے میں عہدیدار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرف رجوع نصیب فرمایا تو اپنے دل پر محنت۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں، ارے دنیا دار دیندار کچھ نہیں ہے، اللہ کا تعلق جسے حاصل ہو گیا وہ دیندار ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو، اور جسے اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوا وہ دنیا دار ہے، چاہے وہ دینی ماحول میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، وہ غافل ہے۔ تو حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ایک مجلس لگی جس میں حضرت کے خلفاء تھے، اور اس مجلس میں کچھ بیٹھک تھی، اللہ والوں کی جیسے بات چیت ہوتی ہے، ہنسی مذاق ہوتا ہے، خوش طبعی کی باتیں ہوتی ہیں، اور حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے شاعر تھے، بڑے عمدہ اشعار بھی فرما رہے۔ حضرت خواجہ صاحب اشعار بھی کہتے تھے، ہنسی مذاق بھی ہوا۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو حضرت خواجہ علی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی یہ بتاؤ کہ ہم نے یہ وقت یہاں گزارا ہے، ہم میں سے کون شخص ہے ایسا کہ جس کا یہ سارا وقت اس مجلس میں اللہ کے دھیان میں گزرا اور اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غفلت نہیں۔ جب یہ فرمایا تو حضرت مفتی اعظم پاکستان میں فرماتے ہم سب خاموش ہو گئے، بڑی دعوے کی بات، کون کہہ سکتے ایک لمحہ؟ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمہ اللہ خود فرمانے لگے کہ الحمدللہ مجھے اس مجلس میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غفلت نہیں ہوئی اور اللہ سے میری توجہ نہیں۔ یہ ہے محنت کا نتیجہ۔ تو میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، یہ اللہ کی نسبت کا حصول بہت بڑی دولت ہے۔ جب آدمی کو اللہ کی نسبت حاصل ہوتی ہے پھر وہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں لیتا، کوئی اس کی تعریف کرتا ہے وہ خوشی سے پھولتا نہیں ہے، کوئی برائی کرتا ہے تو اس پر اثر نہیں ہوتا۔ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے مرشد طیب الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور اپنے حالات لکھے تو اس میں 3 باتیں فرمائی۔ اس میں سے ایک بات جو یہاں ذکر کر رہی ہے وہ یہ کہ فرمایا مادے اور زام کو برابر سمجھ۔ اتوار کو عصر میں ہماری مکاتب رشیدی حضرت گنگوہی اللہ کے مکاتب پڑھے جاتے، اسی میں مکتوب ہے اور اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دولت دی، گویا حضرت فرما رہے ہیں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کہ کوئی میری تعریف کرے یا کوئی میری برائی کرے، میرے لیے دونوں برابر، کیونکہ تعلق اللہ سے بن۔ ہمارا کسی سے شکوہ کیوں ہوتا ہے، کسی سے ناراضگی کیوں ہوتی ہے، کسی سے دشمنی کیوں ہوتی ہے، کسی سے جھگڑا کیوں ہوتا ہے، کسی سے عداوت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس سے توقعات تھی، تعلق اس سے تھا۔ ارے جب اللہ سے تعلق قائم ہو گیا تو اب کسی کی کیوں فکر کرتے؟ اس نسبت کا دوسرا اثر کیا ہے؟ دوام طاعت۔ پہلی چیز تھی دوام ذکر، اور دوسرا اثر جو اس پہلی چیز پر مرتب ہوتا ہے کہ جب آدمی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی مشق کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اسے اللہ کا دھیان حاصل ہوتا ہے تو اس سے پھر کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں۔ اس لیے کہ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں وہ اسی غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اصل ضرورت ہے اس غفلت کا علاج کرنے کے۔ وہ غفلت کا علاج کیا؟ اللہ کا ذکر۔ اس سے غفلت دور ہوگی، اللہ کا دھیان مضبوط ہوگا، اور جب اللہ کا دھیان مضبوط ہوگا تو انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے گا۔ اللہ کی نافرمانی سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی ذلت نہیں ہے، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ بعض اہل اللہ کا مقولہ ہے کہ جس شخص نے صبح سے شام تک پورا دن بغیر نافرمانی کے گزارا، ایک گناہ نہیں ہوا اس سے، کہا وہ ایسا ہے جس نے وہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں۔ کہنا آسان ہے، ایسا ہے۔ آج ہم رسومات کے پیچھے لگ گئے، صرف وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، خالی خولی چکروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو اصل مقصد ہے اس پر توجہ نہیں۔ اور تو اور مجھے کوئی اچھا خواب نظر آ جائے، مجھے کوئی آواز نظر آ جائے، مجھے کوئی روشنی نظر آ جائے، مجھے کوئی چیز کشف ہو جائے،
ارے یہ باتیں کمال کی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کی حیثیت ایک ذرے کے برابر ہے۔ ہمارے بزرگ کے پاس تو اس سے بڑی بڑی چیزیں تھیں، اس کا انہوں نے کبھی کوئی اثر نہیں دیا۔ اصل یہ ہے کہ ذکر کی محنت ہو، ایسی محنت جو صرف آپ کو نہیں سارے ماحول کو گرما دے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علمی لائن کے تھے نا، خالص عالم تھے لیکن کمال درجے کے اللہ والے۔ لکھا ہے کیوڑ بند کر کے چرخنی لگا کر ذکر فرما رہے تھے، کرتے تھے اندر ذکر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حجرے میں اندر ذکر میں مشغول ہوئے، اندر زور سے ہلکے ہلکے دھماکے کی جیسی آواز ہوتی ویسے پریشان ہو گئے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی اور حضرت ذکر میں مستغرق۔ آخر کسی طرح کوشش کر کے خود سے لوگوں نے دروازہ کھولا کسی طرح، تو اندر دیکھا کہ حضرت ذکر کی ضرب لگا رہے ہیں اور ایک سانپ ہے جو حضرت کے ذکر کے ضرب کے ساتھ اپنا منہ زور سے زمین پر، اس سانپ پر بھی بشت کی کیفیت ہے، زور سے وہ اپنا منہ زمین پر مارتا ہے جس سے گرج پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ذکر کی محنت، اور پھر آدمی کو اس ذکر میں ایسا مزہ آتا ہے کہ وہ ہر چیز کو بھول جائے۔ اور دوسری چیز اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو۔ میرے بھائیوں میرے ساتھیوں، آج معاشرہ اللہ کی نافرمانی سے بھر چکا ہے۔ کون سا گناہ ہے جو نہیں ہوتا؟ یہ نافرمانی اللہ کی کیسے دور ہوگی؟ اپنی ذات پر محنت سے۔ اس ذکر کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس نسبت کا تیسرا اثر یہ ہے، آپ یوں کہیں، ایک اثر کثرت ذکر، دوسرا اثر دوام طاعت، اور تیسرا یہ کہ انسان کے اخلاق پاکیزہ ہو جائے۔ ایک آدمی تسبیح تو کر رہا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، تہجد میں اٹھتا ہے، لیکن چھوٹی سی بات پر آنکھ کا بگولا بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ابھی ذکر نے پورا اثر شروع نہیں کیا۔ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کسی نے آپ کو ایک جملہ کہہ دیا، آپ نے کہا رکو میں بھی آتا ہوں، ابھی تمہاری خبر لیتا ہوں، تو کیا فائدہ ہوا پھر؟ ارے رنگ سے باہر جتنی مشق ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اکھاڑے اور رنگ کے اندر پہلوان کے سامنے آپ ڈٹ سکے، اس کے لیے پہلے پتھر بھی کھانے پڑتے ہیں، لوہے کے سریوں سے بھی آدمی کو مارا جاتا ہے، وہ مار کھاتا ہے تاکہ مقابلے کے وقت میں ڈر۔ تو جب تک نفس کی طبیعت کے خلاف بات کو برداشت کرنے کا ساتھ ہو، اپنی اصلاح کی نیت سے ہو، اپنے آپ کو سنوارنے کی نیت سے ہو، اور اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر ایک ماحول کے ساتھ ہو، اور جس طرح ہر دوا میں پرہیز کی اہمیت ہوتی ہے، علاج آپ کر رہے ہیں، دوا کھاتے ہیں، پرہیز بھی ضروری ہے، بالکل اسی طرح گناہوں کی پرہیز ہو، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں، فوراً استغفار کریں، ندامت کے آنسو بہائیں۔ یہ ندامت کے آنسو بڑی طاقتور چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھ کے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ایک بڑی نعمت عطا فرماتے ہیں جس کو ہم نسبت کہتے ہیں، اور اس نسبت کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا۔ حقیقت بتائیں اللہ کا معلومات حضرت سے گزرا کہ نسبت کیا ہے؟ دو طرف کا تعلق، جیسے ایک آدمی کی دنیا میں تعلق ہے، کسی کا کاروبار سے تعلق ہے، کسی کا دکان سے تعلق ہے، اسے چین نہیں آتا، کوئی بلڈنگ بناتا ہے اس کا اس سے تعلق ہے، کسی کا اللہ نہ کرے کسی عورت سے تعلق ہوتا ہے، کسی کا اپنے بچوں سے محبت کا بہت تعلق ہے۔ بالکل اسی طرح مومن کا اللہ سے خاص تعلق اس طرح ہوا، ذکر کے ذریعے، دوام اطاعت کے ذریعے، اور اخلاق کی محنت کے ذریعے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا بھی خاص تعلق بندے سے ہوتا ہے۔ وہ تعلق کیا ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں۔ جب دنیا میں کوئی بچہ ماں باپ کو پیارا ہوتا ہے تو ماں باپ کا پیار اس پر نچھاور ہوتا ہے۔ ماں باپ مختلف انداز سے اپنا پیار، اپنی توجہ اس پر نچھاور کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اس بندے پر برستی ہیں، اور صرف اس بندے پر نہیں، جو اس بندے کے ساتھ ہوں گی اللہ کی رحمتیں اس پر بھی برستی ہیں۔ تو ایسے اللہ والے ہماری ضرورت ہے۔ ہم لوگ دنیا کے مادیت کے ماحول کی وجہ سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں ضرورت ہے ایسا ماحول تلاش کرنے کی جہاں ذکر کی محنت ہو، اپنے گناہوں کا کچھ احساس ہو، اللہ کے سامنے رونا دھونا ہو، اللہ کو یاد کرنا ہو۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو مرتے وقت بھی سکون دلاتی ہے، اور یہی چیز کرنے کے بعد کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔